صحابہ، تابعین، مشائخین اور اولیاء ربانین، یہاں تک کہ آپ کے پیر کامل کے پاس جو کچھ بھی فیض ہے یہ فیض محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ارواح مشائخ سے رابطہ کیسے ہوتا ہے اور اکابرین کا فیض ایک مرید تک کیسے پہنچتا ہے، اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم گفتگو کریں گے۔ یعنی ایک عام آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے کہ وہ فیض جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ظاہر ہوا، نازل ہوا، وہاں سے ترتیب کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ کیسے ایک مرید صادق کے سینے تک پہنچتا ہے، اس کی لوجک کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم گفتگو کریں گے، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ جو شخص مشائخ کی ارواح سے رابطہ پیدا کرتا ہے، یعنی جو بھی فرد، جو بھی شخص، جو بھی سالک ارواح مشائخین سے رابطہ پیدا کرتا ہے تو اس میں محبت الہی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کی محبت کی صفت اس ربط اور اس وصل سے اس کو حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ مشائخین کی ارواح روح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متصل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی شیخ کی جو روح ہے وہ روح مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتصال کی ہوئی ہے، اس کے قرب میں ہے، اس کے بہت قریب ہے۔ اب جو کوئی شخص کسی پیر کامل کی روح سے اتصال کرتا ہے، اس کے روح ریاضات کے ذریعے مخصوص، تو وہ فیض جو اس کے شیخ کے قلب میں، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہوا ہے، اس کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ محبت کی خاص حصہ جو میراث انبیاء ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ محبت کا خاص حصہ جو میراث انبیاء ہے، یہ اپنے اس شیخ کامل سے پاتا ہے اور محبوبی و مرادی کے مرتبے کو پہنچتا ہے۔ لیکن جس شیخ نے محبت الہی کی خاصیت کسی اپنے آگے والے یعنی اپنے پیر سے حاصل نہ کی ہو، وہ مرتبہ مریدی و محبوبی تک نہیں پہنچتا۔ یعنی اب اس میں بیچ میں اگر کسی شیخ نے یہ نہیں کیا ہوا ہے تو بعد والوں کا اس کی روح سے اتصال کرنا وہ فیض نہیں دے پائے گا، چونکہ کڑی یہاں ٹوٹ چکی ہے۔ تسلسل یہ برقرار رکھنا چاہیے، اور ولایت اور تصرف کے مقام تک اس کی رسائی نہیں ہوتی۔ یعنی جب تک کہ یہ شیخ کی روح سے اتصال مرید اس پر فنا ہو کر نہیں کر لیتا ہے، تب تک کہ وہ فیض جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر نازل ہوا، ظاہر ہوا، یہاں تک منتقل نہیں ہوگا، چونکہ بیچ میں راستہ کٹا ہوا ہے۔ یعنی جس شیخ نے، جس پیر نے اپنے پیر کی روح سے اتصال حاصل نہ کی ہو، اس کے روح کے اتصال سے اپنے آپ کو کچھ نہ حاصل کر سکا ہو، یعنی اس آگے والوں کو کچھ نہیں دے پائے گا۔ یوں سمجھیے کہ جس شیخ نے، جس پیر نے یہ اتصال خود اپنے شیخ سے نہ کیا ہو، اس کے شیخ نے آگے والے سے نہ کیا، انہوں نے آگے والے سے نہ کیا ہوا ہو، تو یہ فیض منتقل جو ہوتا ہوا یہاں تک آ رہا ہے، نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ خلافت جو لوگ کا نام ہے بازاروں میں گھوم گھوم کر کے، ہر خانقاہوں میں جا کر کے 20 جگہ، 25 جگہ خلافتیں لے لیتے ہیں، یہ خلافت کسی کام کی نہیں ان کے ہے۔ اگر وہ کڑی جو ہے روح کی، وہ روحانیت کا تسلسل اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا ہے تو آپ کا نام ہے 250 خلافتیں رکھ لو، عام مریدوں تک کہ وہ فیض نہیں پہنچا سکتے ہو، چونکہ راستہ آپ خود صرف آپ کے پاس سند ہے، سند سے بزرگی نہیں آتی ہے، سند سے نسبت آپ کو حاصل نہیں ہوگی، یہ روح سے اتصال کرنا پڑے گا تو روحی فیض آپ تک پہنچے گا۔ اب اس پیر نے اپنے پیر سے، انہوں نے اپنے پیر سے، انہوں نے اپنے پیر سے، انہوں نے اپنے پیر سے، اس طریقے سے تسلسل یہ سلسلہ پہنچے گا کہاں تک کہ روح مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک، یہ سلسلہ وہاں تک پہنچنا چاہیے۔ میرے روح کا اتصال میرے پیر صاحب سے ہو، میرے پیر صاحب کا اتصال روح
میرے دادا پیر سے ہو، ان کا اپنے پیر سے ہو، ان کا اپنے پیر سے ہو، اس طریقے سے جہاں ایک شجرے کے اندر، خلافت کے اندر ترتیب سب کی یعنی جڑی ہوئی ہو، وہیں روح کی اتصال، ورنہ آپ مرید تو کرو گے، باقی وہ فیض جو ملنا تھا، جس کو سینے کا راز کہتے ہیں، ہے نا، کہ سینے، علم سینہ جس کو کہتے ہیں، پھر آپ کے اندر آئے گا ہی نہیں۔ جب پائپ کا کنکشن ہی بیچ میں کہیں کٹا ہو تو آگے والا پانی یہاں تک پہنچے گا؟ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اگر یہ تسلسل برقرار نہیں تو وہ فیض جو روح مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حاصل ہونا ہے، نہیں ہوگا۔ اب یہ جان لے کہ روح مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فیض پیر تک کیسے پہنچتا ہے، کس طریقے سے پہنچتا ہے، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ محبوب مطلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب خاص، جن کے طفیل اللہ نے اس عالم کو بنایا اور خود بھی ظاہر کیا، ہے نا۔ محبوب مطلق وہی ہیں، آپ ہی مقصود کائنات ہیں، لباس محبوبی صرف آپ کو ہی عطا ہوئی ہے، اور ان کے بعد ان کی اتباع کرنے والے لوگوں کو بھی، ان کی محبوبیت کے طفیل، ان کو بھی محبوب بنایا گیا ہے۔ محبوب کے اتباع کے بغیر کوئی محبوب خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی محبوب اول و آخر اگر کوئی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اب کسی کو اگر محبوبیت کے درجے پہ پہنچنا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی یہ مرتبہ محبوبیت اس کو پہنچے گا، اور یہ بغیر اتباع کے، بغیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب الہی نظام الدین اولیاء، محبوب یزدانی مخدوم اشرف جہاں سمنانی، یہ جو بھی محبوبین ہیں یا جو بھی درجے محبوبیت کے ملے ہیں، یہ صدقہ ہے محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ یہ فیض محبوبی وہیں سے عطا کی گئی ہے اور وہیں سے یہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ سمجھے، حقیقت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت قدیم کا جذبہ ویسے ہی ہے جیسے مقناطیس یعنی چنبک کا لوہے کے ساتھ۔ مقناطیس نے اپنی خاصیت جاذبہ مجذوب و محبوب کو عنایت کی، چنبک نے اپنی خاصیت لوہے میں منتقل کی جو اس سے متصل ہوا تاکہ دوسرے لوہے کو یہ جذبہ دے سکے۔ یعنی اب یہ سمجھ لیجئے کہ ایک چنبک ہے، اس کے اندر یہ طاقت ہے، قوت جاذبہ اس کے اندر ہے، یعنی یہ اس سے جو بھی جڑے گا، آپ لوہے کو دیکھ لیجئے، چنبک کے قریب جس لوہے کو کرو اس کے اندر بھی چنبک کی ہی طرح خاصیت پیدا ہو جاتی ہے نا۔ یعنی اس چنبک سے اب جو بھی لوہا متصل ہوا، اس لوہے کے اندر بھی یہ چنبکی قوت، مقناطیسی قوت اس کے اندر بھی داخل ہو جاتی ہے۔ اب اس لوہے کے سے بھی جو دوسرا لوہا ٹچ ہوا اس کے اندر چلی جائے گی، اس سے جو دوسرا لوہا ٹچ ہوا اس سے ہو جائے گی، یہاں تک کہ آپ لوہے ٹچ کرتے جاؤ۔ باقی مین چنبک تو ایک ہے، مگر سب کے اندر یہی طاقت منتقل ہو رہی ہے، یہی قوت منتقل ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی جو لوہا چنبک سے اتصال کرے گا اس میں بھی قوت جذب پیدا ہوگی، اس سے جو جڑے گا اس سے بھی اس کے ذریعے پہنچے گی، یہاں تک کہ جتنے بھی لوہے اس سے جڑاتے جاؤ، ملاتے جاؤ، سب کے اندر یہ قوت، یہ جذبہ پایا جائے گا۔ روح محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مجذوب و محبوب حق ہیں، جذب کی خاصیت ہزاروں مومنین کی ارواح کو عطا کی، اور اس میں سے ہر ایک نے اپنی طاقت و صلاحیت کے مطابق اس خاصیت سے حصہ پایا۔ صحابہ، تابعین، مشائخین اور اولیاء ربانین، یہاں تک کہ آپ کے پیر کامل کے پاس جو کچھ بھی فیض ہے، یہ فیض محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے سب لوگوں نے فیض پایا، انہوں نے جذب کیا، اپنے سینے میں محفوظ کیا، اب ان سے جو ملا ان کے سینے میں، ان سے جو ملا ان کے سینے میں، اس طریقے سے بالترتیب یہ چیزیں
آپ کے پیر کامل تک پہنچتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اب خلافت جو لوگ لے لیتے ہیں اور ریاضت و عبادت کچھ نہیں کرتے، اور نہ ہی مراقبہ شیخ کرتے ہیں، نہ برزخ شیخ کرتے ہیں، نہ تصور شیخ کرتے ہیں، اس طرح کے جو اعمال نہیں کرتے، صرف خلافت لیے، ٹوپی پہنے، جبہ پہنے، دوسروں کو مرید کرنا شروع کر دیے، اب یہ بعد والے بیچاروں کا حال کیا ہوگا؟ اسی لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اگر مرید بھی ہوں تو یہ اس علم کو حاصل کریں اپنے شیخ سے کہ کس طریقے سے اتصال روح ہوتا ہے، کس طریقے سے اتصال قلب کیا جا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کا جو فائدہ کما حق کو ملنا ہے وہ آپ کو نہیں مل پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طفیل جو فیض قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظاہر ہوا، وہ فیض بابا صاحب پیران قبار ہم سب کے قلوب تک پہنچائے اور اس روشنی کو قیامت تک کے آنے والے وقت تک دوسروں میں منتقل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔